فکر یہی، خواہش یہی، ہر ایک کو ہدایت مل جائے، ہے فکر یہی، ہے خواہش یہی، ہر ایک کو ہدایت مل جائے، ایمان کی دعوت کسی کو شوبار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سچ ہے کہ عرب کے بندوں پہ انوار کی بارش ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیرا عقیدہ نہیں ہے، بول ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ یہ سچ ہے کہ عرب کے ذروں پہ انوار کی بارش ہوتی ہے۔ جب یہ سچ ہے عرب کے ذروں پہ انوار کی بارش ہوتی ہے، تب طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے جین سے پوچھا، جین کے اندر کی سیرت تو بتا۔ جین نے بتایا کہ جمال کا بہتر آ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ سے پوچھا، ہاتھ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ ہاں نے بتایا کہ ہم کو باطل کا فیصلہ کرنے والا آ رہا ہے۔ میں نے دال سے پوچھا، دال کے اندر کی سیرت تو بتا۔ دال نے بتایا کہ درے یتیم آ رہا ہے۔ میں نے دال سے پوچھا، دال کے اندر کی سیرت تو بتا۔ دال نے بتایا کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا ذاکر آ رہا ہے۔ ذاکر وہ نہیں، ذاکر وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے۔ میں نے راہ سے پوچھا، راہ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ راہ نے بتایا کہ رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ میں نے راہ سے پوچھا، راہ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ راہ نے بتایا کہ زمین و آسمان کا پیغمبر اور نبی آ رہا ہے۔ میں نے تین سے پوچھا، تین کے اندر کی سیرت تو بتا۔ تین نے بتایا کہ سرکار مدینہ آ رہا ہے۔ میں نے شین سے پوچھا، شین کے اندر کی سیرت تو بتا۔ شین نے بتایا کہ شہنشاہ رسالت آ رہا ہے۔ میں نے سات سے پوچھا، سات کے اندر کی سیرت تو بتا۔ سات نے بتایا کہ صادق الامین آ رہا ہے۔ میں نے سات سے پوچھا، سات کے اندر کی سیرت تو بتا۔ با نے بتایا کہ کلیتوں کا ساتھی آ رہا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ ہے جی، ہے توجہ؟ تقسیم مکمل کر لوں؟ حضرت صاحب موجود ہے، سبق ہی سنا رہا ہوں، وہ بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں۔ آپ سنیں گے ماشاءاللہ؟ ہے جی، سبق سنیں گے؟ ہے جی، اور اگر سنانا پڑا تو سنائیں گے۔ یہ تختی آتی ہے آپ کو جی، اس لیے نہیں سن رہے کہ سن رہے ہیں؟ حقیقت کے ساتھ سنو، میری طرف دیکھو۔ بزرگ کہتے ہیں انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ اس کی طرف سے کیا کہہ رہا ہے، اس طرف مت دیکھے کون کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا سے پوچھا، سات نمبر کی سیرت تو بتا۔ سات نے بتایا کہ طٰہٰ کی سیرت والا آ رہا ہے۔ میں نے سات سے پوچھا، سات نمبر کی سیرت تو بتا۔ سات نے بتایا کہ ظلم کو ختم کرنے والا آ رہا ہے۔ عزیز دوستو توجہ کیجیے گا، میں نے آئین سے پوچھا، آئین کے نمبر کی سیرت تو بتا۔ آئین نے بتایا کہ عربی آ رہا ہے۔ میں نے غیر سے پوچھا، غیر کے نمبر کی سیرت تو بتا۔ غیر نے بتایا کہ غریبوں کا ساتھی آ رہا ہے۔ میں نے بات سے پوچھا، سات نمبر کی سیرت تو بتا۔ بات نے بتایا کہ باران کی چوٹی سے کھڑا ہو کر کے اسلام کا جھنڈا لہرانے والا آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ آپ نے بتایا کہ قرآن مجید والا آ رہا ہے۔ عزیز دوستو میں نے آپ سے پوچھا، آپ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ آپ نے بتایا کہ قاضی کملی والا آ رہا ہے۔ میں نے لام سے پوچھا، لام کے اندر کی سیرت تو بتا۔ لام نے بتایا کہ لیلۃ القدر والا آ رہا ہے۔ میں نے میم سے پوچھا، میم کے اندر کی سیرت تو بتا۔ میم نے بتایا کہ مدثر آ رہا ہے، مزمل آ رہا ہے۔ ہاں، میں نے نون سے پوچھا، نون کے اندر کی سیرت تو بتا۔ نون نے بتایا کہ نانا حسن حسین آ رہا ہے۔ میں نے غور سے پوچھا، غور کے اندر کی سیرت تو بتا۔ غور نے بتایا کہ فتوحا کے چہرے والا آ رہا ہے۔ میں نے حمزہ سے پوچھا، حمزہ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ حمزہ نے بتایا کہ لم نشنا کے چہرے والا آ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ سے پوچھا، ہاتھ کے اندر کی سیرت تو بتا۔ ہاں نے بتایا کہ ہاتھیے الہ سے مستقیم ہاتھیے عالم آ رہا ہے۔ چلتے چلتے میں یہاں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بھاگے اس کی بات ہو گئی۔ پیغمبر کی سیرت تو بتا، پیغمبر کی عزت تو بتا، پیغمبر کا مقام تو بتا، پیغمبر کا تعارف تو بتا۔ اور جا کے بتایا کہ یتیموں کا بازی اور ساتھی آ رہا ہے۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گیا تو ساری بہاروں پہ چھا گیا۔ عزیز دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں ہی کہہ دیا کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جسے نہ ہی احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی احاطہ کتابت میں لایا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اور اگر میرے لیے کچھ اور وقت تھا تو مزید وقت میں حضرت صاحب کو ادا کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کے سامنے میں ایک دو اہم باتیں، ضروری باتیں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عزیز دوستو بات صرف
محفلوں کے انعقاد سے نہیں بنتی ہے، سیرت کے جلسوں سے بات نہیں بنتی ہے، بات تب بنتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ عزیز دوستو، جب تک ہم تعلیمات رسول کو نہیں اپنائیں گے ہم عزت حاصل نہیں کر سکتے، ہم دنیا کے اندر ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب سرکار دو عالم کے نظام کو اپنایا جائے، قرآن تعلیمات کو اپنایا جائے، قرآن دستور کو اپنایا جائے، قرآن سسٹم کو اپنایا جائے، اسلامک سسٹم کو اپنے معاشرے کے اندر قبول کیا جائے، تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور ہمارا اپ ٹو ڈیٹ طبقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے اسلامی نظام کو قبول کر لیا ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، اگر ہم نے قرآنی نظام کو قبول کر لیا ہم عزت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھنا، آج کا ہمارا یہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے اگر قرآن پہ چلے، نبی کی تعلیمات پہ چلے تو ترقی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھنا ایمان والو، اللہ کی تعارف کر کے، رسول اللہ کی تعارف کر کے، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، قرآنی سسٹم نظام کو چھوڑ کر کے مسلمان کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ خیالت کو، بہالت کو، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنایا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو اپنایا، خدا کی قسم رب نے انہیں دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، صحابہ کرام دنیا کے امام بنے کہ نہ بنے؟ دنیا کی قوموں کے پیشوا بنے کہ نہ بنے؟ وہ جو کسرا والے تھے وہ حالات ہوئے کہ نہ ہوئے؟ نبی نے کہا اذا حالات کسرا فلا بعدہ کسرا، جب کسرا حالات ہوگا اس کے بعد دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کسرا کس کے ہاتھ والا ہوا تھا؟ قرآن کو سینے سے لگانے والوں کے ہاتھ والا ہوا تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، قرآن تعلیمات کو اپناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلا جاؤں عزیز دوستو کہ ہم غلامی کے لیے کرنا ہوگا، غلامی کی زنجیر کو توڑنا ہوگا، اور ایسے پر غافل حکمران جنہوں نے یہود و نصارہ کی غلامی کا سوچ کر ڈال دیا، ایسے حکمرانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ آج ایک اپنے احتجاج کی دھرتی سے آپریشن کر کے ہماری ملک کی ملت کی گھنٹیاں اڑا دی گئی، خود مختاری کی گھنٹیاں اڑا دی گئی، مان لیا اسامہ بن لادن کہا تھا اگر کا دہشت گرد بطور ان کے تھے تو وہاں سے بریکٹ کرنا امریکہ کی ذمہ داری پر، اس کے پاکستان کی ذمہ داری پر۔ بولو، اگر وہ ہندوستان میں دہشت گرد ہیں تو آپ بنیاد کرتے ہیں تو وہاں پہ کس کو آپریشن کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ کن کو بات چیت کرنی چاہیے؟ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے تو کس کو لڑنا چاہتے؟ پاکستانی فوج کو لڑنا چاہیے، امریکہ کی فوج کو لڑنا چاہیے؟ اور اگر اسامہ بن لادن شہید ہوا، ویسے بھی اس سے پہلے بھی 5-7 مرتبہ شہید کر چکے ہیں، یہ تاریخ انسانیت کا ایسا بھی انسان ہے جس سے ماشاءاللہ 5-6-7 دفعہ شہادت نصیب ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ایک مرتبہ پھر اسامہ بن لادن کو شہید شہادت کا یہ رتبہ اور مقام مل جائے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں بھی غیرت کی، ہمت کی، شہادت کاملہ کی موت میں، تو انشاءاللہ عزیز دوستو تعلیمات سے چلو گے انشاءاللہ، اور اس وقت میں عزیز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا دفاع کرو گے؟ بولو، اس طرح کرو کہ ڈنڈے اٹھا کے، سوٹے اٹھا کے قانونی طور پہ جنگ لڑیں گے، اس طرح لڑیں گے آئینی طور پہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جذباتی نوجوان ہے، یہ گولی گالی کے قائل ہے، خدا کی قسم نہ ہمارے قائدین شہید افراد گولی گالی کے قائل تھے، نہ ہم گولی گالی کے قائل، ہم قانونی طور پہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ جہاں پہ اگر کسی کی ماں کے تعلیم دے دو اور ڈنڈے سوٹے لے کے باہر آ جاتے ہیں، حملے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، شرم ہو جاتی ہے، گولیاں دے جاتی ہے، ایمان والا خدا کی قسم ہم تمہیں ایسا بلاتے ہیں، ایسا کی سسٹم کے لیے بلاتے ہیں، ایسا کی سسٹم کے لیے بلاتے ہیں جتنی کی نزاکت کے بعد اس پر جذبت کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم تمہیں گولی کی بات نہیں کرتے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں کرتے، احساس پسندی کی تعلیم نہیں کرتے، لڑائی کی بات نہیں کرتے، جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم صرف تمہیں پانی میں اسلام آباد تک لے جانا چاہتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا قانون کرو، اور پاکستان میں صحابہ کی عزت کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے ایمان والو، تمہارے بچے عزیز کے اندر آج محمد علی جناح قائد اعظم کے لیے قانون موجود ہے، پر فاروق اعظم کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ملک پاکستان میں علامہ اقبال کے لیے قانون ہے، لیکن صدیق اکبر کے لیے کوئی قانون نہیں۔
تیری مادر جنت کے لیے قانون ہے، پوری امت کی عائشہ کے لیے قانون نہیں ہے. کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان میں صدیق لگانے تھے؟ بولو، پاکستان میں فاروق لگانے تھے؟ ہماری ماں پوری امت کی ماں عائشہ لگانے تھے؟ سنو، حلالی بیٹے زندہ ہے، نہ صدیق لگانے تھا، نہ فاروق لگانے تھے، نہ عائشہ کا دوپٹہ لگانے. اور یہ پاکستان ہے، میں طرف دیا. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اسلام کو کیا، اسلام کے الگ کے نام پہ حاصل کیا. وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام. وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام. آتی شراب یہ ہوئے ہیں یہاں پہ سبھی آسو عام آدمی. میرے وطن کا ہونا نظام آدمی، کسی پہ جام شراب جائے، کسی پہ پانی حرام آدمی. غلط ہے نعرہ تیرا احساسی کے بدل گیا نظام میں. غلط ہے نعرہ تیرا احساسی کے بدل گیا نظام میں. پھر وہی شکست صاحب کی بوتلیں، اب بھی وہی شکست صاحب کا جام. تو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ اسلام کے لیے، نبی کی عزت کے لیے قربانی دیں گے. اور جب تک میں نہ تو ہاتھ نہیں کرنا ہو سکتا ہے اللہ کی قبول کر